جو محمد عربی آیا تھا وہ کپڑا پہن کر کے دنیا میں. اور میرے نبی کی آمد کیسی آمد تھی؟ میرے نبی جب آئے، دنیا کا بچہ اگر آتا ہے تو اس کو دنیا میں ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ ہمارے اور آپ کے نبی کی شان کہ ہمارے اور آپ کے نبی ختنہ شدہ دنیا میں پیدا ہوئے. اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے نا صاحب، آج کل امت تو ڈھول تاشا ڈی جے کی طرف، لیکن قربان جاؤ میرے نبی جب تشریف لائے نے تو میرے نبی تشریف لاتے ہی آپ نے سب سے پہلا سجدہ رب کی بارگاہ میں کیا. اور سجدے میں کیا کیا؟ یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے. اور یقیناً آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ 63 سال آپ نے دنیا میں زندگی بسر کی. کتنے سال؟ آپ اپنی امت کو یاد کیا کرتے تھے، اور یاد کرنے کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، میرے مولا میری امت گمراہ ہو جائے گی، میری امت ہلاک ہو جائے گی، میری امت گناہ کرے گی، میری امت بدکار دیا کرے گی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا کیا نہیں کیا. رات کو رات روتے تھے، دن و دن روتے تھے، تسبیح و تہلیلات میں لگے رہتے تھے. لیکن آج امت کہاں جا رہی ہے؟ نماز کی طرف مائل نہیں ہے، امت روزے کی طرف مائل نہیں ہے. یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی سے جس کو بھی نسبت ہو جاتی ہے وہ زمانے کا نوکر نہیں بلکہ زمانے کا امام بن جاتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا مقام. آج بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے اور آپ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں. مسلمان کو دور کی بات ہے، ارے تعریف کیوں نہ ہو؟ جب آدم نے تعریف کی، جب شیش نے تعریف کی، جب سلیمان نے تعریف کی، اور تعریف یہ لوگ کرتے گئے، زمانے میں وہ لوگ چمکتے گئے. میرے نبی کا صدقہ ہے جو ہر نبی چمکا. اگر حضرت آدم آئے تو میرے نبی کے صدقے سے چمکے، حضرت شیش آئے تو میرے نبی کے صدقے سے چمکے، حضرت سلیمان آئے تو میرے نبی کے صدقے سے چمکے، حضرت ابراہیم آئے تو میرے نبی کے صدقے سے آئے. اور نبی کے بعد جب نبی کے اوپر لوگوں نے ایمان لایا تو صدیق میرے نبی کے صدقے سے چمکے، فاروق میرے نبی کے صدقے سے چمکے، عثمان میرے نبی کے صدقے سے چمکے، مولا علی میرے نبی کے صدقے سے چمکے، حضرت بلال حبشی میرے نبی کے صدقے، حضرت جنید بغدادی میرے نبی کے صدقے سے چمکے، حضرت غوث اعظم میرے نبی کے صدقے سے چمکے، حضرت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت میرے نبی کے صدقے سے چمکے. ان تمام لوگوں کو دیکھنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا، چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آپ کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پھر کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج بھی سرکار مدینے منورہ میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، علماء محققین فرماتے ہیں کہ سرکار جہاں پر موجود ہیں، جہاں پر آپ کی قبر ہے، وہ اس وقت پوری دنیا میں افضل اور اعلیٰ جگہ ہے، بلکہ کعبہ سے بھی افضل حضور کی جگہ ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب کیسی بات کر رہے تو دلیل ہے. کیوں کہ کعبہ جس کے صدقے میں بنایا گیا وہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ جہاں پر آرام فرما رہا ہو تو وہ کائنات میں افضل. بلکہ حضرت علامہ شیخ حضرت علامہ یوسف نبھانی فرماتے ہیں کہ اس وقت جنت سے بھی افضل جو ہے میرے نبی کی جگہ ہے جہاں پر آرام فرما رہا ہے. حضرت شیخ سہروردی جو ایک سلسلے کے بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اے میرے شیخ یہ بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پر افضل جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا
کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل جگہ مدینہ منورہ کی جگہ ہے۔ تو پھر ان کے مرید نے کہا کہ اے میرے شیخ پھر یہ بتائیے کہ جنت کہاں ہے؟ تو کہا کہ جنت ابھی افضل نہیں ہے۔ پھر ان کے مرید نے کہا کہ جب جنت افضل نہیں ہے تو پھر لوگ جنت میں جانے کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میرے نبی اس وقت روئے زمین پر آرام فرما رہے ہیں، جب قیامت ہوگی تو قیامت کے دن میرے نبی کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، پھر اس وقت جنت افضل ہو جائے گی۔ ابھی جنت سے بھی افضل میرے نبی کا روز مبارک ہے جہاں پر آپ جلوہ افروز ہیں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں بھی گئے، جس جگہ بھی گئے، وہ جگہ زمانے میں ممتاز ہوتا رہا۔ اگر میرے آقا مکے میں پیدا ہوئے، اچھا ایک بات اور، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مکہ شریف میں کیوں پیدا فرمایا؟ اگر چاہتا تو میرے نبی کو بیت المقدس ملک شام میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میرے نبی کو اگر چاہتا تو ہندوستان میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میرے نبی کو اگر چاہتا تو سیریا، عراق، بغداد وغیرہ بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو مکہ شریف میں کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت یا اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے افضل جگہ مکہ شریف تھا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہاں پر اللہ کا گھر موجود ہے۔ تو جو افضل جگہ ہو تو افضل آدمی کو افضل جگہ میں بھیجا جاتا ہے، ورنہ دنیا والے یہ اعتراض کرتے ارے تمہارے نبی تو جو ہے نا بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے بیت المقدس افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے میرے نبی کو مکہ شریف میں پیدا فرمایا اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ نبی کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں مکہ افضل تھا اور مکہ میں بیت اللہ شریف افضل تھا، اسی لیے میرا نبی تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو میں اپنے نبی کو افضل اور اعلیٰ مقام ہی میں پیدا کروں گا، اس لیے مکہ شریف میں پیدا کروں گا۔ میرے نبی اور آپ کے نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ شریف میں پیدا کیا گیا۔ تو عزیزان ملت نہ نکالے اور آپ یہاں پر جمع ہوئے، یقیناً آج کے دور میں بڑے خرافات اور بالخصوص نوجوان لوگ، یہ ایک بات یاد رکھیں، نوجوان جس دین اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے اس دن اسلام کا نظام بالکل بدل جائے گا، کیونکہ نوجوانوں ہی سے اسلام کا نظام چلتا ہے۔ نوجوان جدھر جائیں گے، اگر آپ دیکھیے حضور کے زمانے میں حضور کے اوپر ایمان لانے کون تھے؟ نوجوان لوگ تھے، صدیق اکبر نوجوان، عمر فاروق نوجوان، عثمان غنی نوجوان، حضرت مولا علی نوجوان، بلال حبشی نوجوان، جتنے بھی صحابہ کو دیکھ لیجیے سب نوجوان تھے، اور وہ نوجوان جس طرف گئے زمانہ اسی طرف ہوتا ہوا چلا گیا۔ تو آج کے ڈیٹ میں آپ ان خرافات دیجیے۔ اچھا دوسری بات تو یہ ہے کہ ہمارے چھندواڑے ضلع الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں چھندواڑے ضلع کا قاضی شہر بھی ہوں، لیکن اس علاقے میں نے کیا دیکھا ہے کہ کہیں بھی اگر جلوس نکالا جاتا ہے تو وہ جلوس کسی علماء کی سرپرستی میں نہیں نکالا جاتا۔ آپ ناگپور چلے جائیے، علماء کی سرپرستی میں جلوس نکالا جاتا ہے، علماء کی صدارت میں جلوس نکالا جاتا ہے، تو اس کی صدارت کون کرتے ہیں؟ مفتی عبدالقدیر جامعہ عربیہ والے یا امجدیہ والے، یہ جلوس کی صدارت کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے